الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، تمہارا درود پاک تمہارے لیے بروز قیامت نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ سے دعا ہے مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین اللہم آمین۔ حدیث شریف میں ہے، جس انسان نے اپنی زندگی میں 1,00,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتوں اعضاء کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ اور ایک فاسق شخص کو کسی نیک آدمی نے اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا، تو گناہ گار تھا، بدکار تھا، تو جنت میں کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ نے اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے بخش دیا۔ سبب یہ بنا کہ ایک روز میں گزر رہا تھا کہ ایک عالم دین وعظ فرما رہے تھے، جنہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی زبان سے میں نے اس تلاوت کو سنا تو میرے دل پر بہت گہرا اثر پڑا، اور مجھے اس نام میں لذت اور خوشی محسوس ہوئی۔ اور میں بھی جا ہی رہا تھا کہ اس اثنا پہ مجھے ہاتف سے آواز آئی کہ ہم 2 چیزوں کو اکٹھی نہیں کرتے، یعنی اللہ کے نام کی لذت کو اور جان کرنی کو، یعنی کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کے نام کی مٹھاس قائم ہو، اس سے باوقت وصال جان کرنے کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ فرماتے اسی کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے داخل جنت کر لیا، کہ صرف لذت محسوس ہوئی تو پتہ چلا خوش ہو کر جب ہم سنتے ہیں اس میں بھی ہمیں اجر و ثواب، اور پڑھنے میں بھی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بار بسم اللہ پڑھا کرو، جس کام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے وہ مکمل ہو جاتا ہے، کبھی ادھورا نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر کسی کو کوئی چیز دینی ہے، لینی ہے، رکھنی ہے، اٹھانی ہے، دروازہ کھولنا ہے، بند کرنا ہے، لائٹ جلانی ہے، بند کرنی ہے، ہر لمحے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور میری مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اگر بسم اللہ نازل نہ کی ہوتی، مجھے جبرائیل نے کہا، تو اللہ آپ کی امت پر عذاب کبھی نازل نہیں کرے گا۔ جو اگر اللہ نے بسم اللہ نازل کرنی ہوتی تو عذاب آپ کی امت پہ ہٹا دیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا میری مدنی کریم کا فرمان کہ جس شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پاس رکھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں درج فرماتا ہے، اور 10,000 گناہ مٹا دیتا ہے، اور 10,000 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو ہمیں جب بھی ہم کوئی تحریر لکھیں تب اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں، تو یوں ہمیں کتنی نیکیاں جناب، 10,000 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ کی برکت سے اللہ رزق میں برکتیں پیدا فرماتا ہے، اور سورۃ اخلاص بھی جو پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو غنی کر دے گا۔ تو پتہ چلا جب گھر میں داخل ہوں۔ اور ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی، مدنی کریم کے پاس ایک شخص آگے کہا، یا رسول اللہ برکت نہیں ہے، بہت کماتا ہوں مگر برکت نہیں ہے۔ آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو تم السلام علیکم گھر والوں کو کیا کرو، اور پھر مجھ پر پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، اور پھر قل هو اللہ پڑھ لیا کرو بیٹھنے سے پہلے۔ اگر گھر میں کوئی نہ تو پھر تم مجھ پر درود پڑھ لیا کرو، مجھ کو سلام کر لیا کرو۔ جس گھر میں کوئی نہیں ہوتا، میرے مدنی کریم کی روح ہوتی ہے، آپ آقا علیہ السلام کی روح ہمارے گھروں میں ہے۔
تو فرمایا تم مجھ پہ سلام کر لیا کرو۔ کچھ عرصے کے بعد آئی، یا رسول اللہ خود تو میں غنی ہوا، مالدار ہوا، میرے ہمسائے بھی مالدار ہو گئے، اللہ نے میرے عزیز و اقارب کو بھی مالدار کر لیا۔ پتہ چلا بسم اللہ پڑھنے سے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، محتاجی غربت ختم ہوتی ہے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ کہ ایک شخص نے نا اپنے بیٹے کو وصیت کی، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے غسل کفن کے بعد میری پیشانی اور میرے سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اس بیٹے نے وصیت کے مطابق عمل کیا اور اسے قبرستان میں دفن کر دیا۔ قبر میں جب عذاب کے فرشتے آئے تو انہوں نے اس کی پیشانی اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھے ہوئے دیکھا، تو یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے عذاب قبر سے نجات عطا فرما دی۔ تو پتہ چلا انگلی کے ساتھ لکھنے، قلم دوات کے ساتھ نہیں، ایسے ہی انگلی کے ساتھ لکھنے سے اللہ رب العزت خیر و برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور بشر حافی کا واقعہ یاد آ گیا کہ بشر حافی شرابی تھے، نافرمان تھے، اور ایک بار گزر رہے تھے کہ دیکھا زمین پر کاغذ پڑا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اس کو تعظیم کے ساتھ، عزت کے ساتھ اٹھا کر صاف کیا اور اونچی جگہ پر رکھ دیا خوشبو لگا کر، اور پھر وہ سو گیا۔ رات کو خواب میں کسی اللہ والے کو الہام ہوا کہ بشر حافظ سے کہہ دو اللہ اس سے راضی ہو گیا، جنت کی بشارت دے دو۔ تو ذہن میں خیال ہے وہ تو نافرمان ہے، وہ تو فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، کیسے؟ خواب خیال پہ اس نے یقین نہیں کیا، اب پھر اس سے خواب آیا، یہاں تک کہ وہ جب لیٹتا اسے وہی خواب آتا۔ صبح کا انتظار کیا، صبح ہوا تو بشر حافی کے وہ میں خانے پہ، شراب خانے پہ پہنچا، دروازے پہ خدام کھڑا تھا، غلام کھڑا تھا، اس کو کہا کہ بشر حافی کو پیغام دے دو کہ مجھ سے آ کے ملاقات کرے، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو جب خادم نے اطلاع دی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، ننگے پاؤں تھا، اور ہاتھ میں جو شراب کی بوتل تھی وہ گر گئی، کہا عذاب آ گیا، اللہ کی کوئی قہر کی خبر مجھے دینے اللہ کا ولی دروازے پر آ گیا۔ جب دوڑے اور آ کر روئے اور کہا کہ اللہ کی طرف سے کسی عذاب لے کر آئے، عذاب کی مجھے خبر دینی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، اللہ نے تجھے بخش دیا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا تو نے کاغذ کی تعظیم کی تھی، اللہ نے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے معاف فرما دیا۔ تو اس وقت سے بشر حافی نے پھر کبھی زمین پہ جوتے کے ساتھ نہیں چلے، ننگے پاؤں بشر حافی چلتے رہے۔ لوگ کہتے کہ حضرت جوتا پہنو، گرمی بہت ہے، جیسے گرمی آتی ہے کیسے فرش آگے کی طرح سے تپتا ہے کہ ننگا پاؤں زمین پہ، مگر بشر حافی کہتے اللہ کی زمین ہے تو میں پاؤں کے جوتے، مسجد میں اللہ کے گھر میں ساری زمین مسجد ہے تو ننگے پاؤں پھرتے تھے، نہ کبھی سردی میں جوتا پہنا نہ گرمی میں۔ پھر اللہ رب العزت نے جانوروں کے دلوں میں بھی ان کی محبت پیدا کر دی، جانوروں کے دلوں میں بھی کبھی بھی کسی گھوڑے نے، کبھی بکری نے، کبھی کسی خچر نے سڑک پہ پیشاب اور لید نہیں کی، جانور بھی ان کا اکرام کرتے تھے، اور پھر ساری زندگی آپ نے اللہ اللہ کرتے گزار دی۔ پھر ایک وقت ہے جب آپ نے دنیا سے وصال فرمایا تو لوگوں نے سڑک کے اوپر گھوڑے کا پخانہ، لید وغیرہ دیکھ لی، تو پتہ چل گیا لوگوں نے کہ آج بشر حافظ دنیا سے پردہ فرما گیا۔ پتہ چلا جب اللہ اللہ کرنے لگ جاتے ہیں، جب اللہ کے دوست بن جاتے ہیں تو جانور، انسان تو کیا جانور بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک قبر کے قریب سے گزر رہے تھے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ توجہ سے سننا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، صاحب قبر آگ میں جھلس رہا ہے۔ کچھ لمحے کے بعد آپ دوبارہ آئے اور پھر آپ نے دیکھا
کہ قبر باغ بنی ہوئی ہے، کہ قبر جنت کے باغ بنی ہوئی ہے قبر۔ جب عیسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو وہ قبر باغ بنی ہوئی، تازہ گلاب کھلے ہوئے۔ تو رب سے کہا اے اللہ کیا حکمت ہے، ابھی تو یہ عذاب تھا، ابھی تو آگ تھی، ابھی یہ تازہ گلاب، صاحب قبر پر عذاب ختم ہو گیا، یہ جنت کا باغ بن گیا، اللہ کیسے ہوا؟ پہلے دوزخ کا ٹکڑا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، جب بندہ مرا تو گناہ گار تھا، میرا نافرمان تھا، ایک چھوٹا بچہ اس نے بیوی کے پاس چھوڑا تھا، آج بچہ بولنے لگ گیا اور ماں نے استاد صاحب کے پاس بھیجا، اس نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے رحمت کو گوارا نہیں، بچہ زمین پر مجھے رحمان اور رحیم پکارے اور میں اس کے والد کو قبر میں عذاب پہنچاؤں۔ ابھی باپ نے سنا، ابھی بچے نے صرف ایک دفعہ پڑھی تو باپ کی قبر سے اللہ نے عذاب ختم کر دیا۔ جو ہر وقت پڑھے گا، جو بار بار پڑھے گا، جو وظیفہ بنا لے گا تو اس پہ کتنا انعام و اکرام ہوگا۔ خود ہمیں بھی عادت ہو اور اپنے بچوں کو بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ کسی بزرگ نے ایک شیطان کو دیکھا، ایک بہت کمزور اور ایک موٹا تازہ، تو کمزور سے پوچھا تو کہاں رہتا ہے؟ کہا میں ایک مرد صالحہ کے ساتھ رہتا ہوں، جب بھی وہ کام کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، جب کھانا کھاتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے تو میں دور ہٹ جاتا ہوں، میں بھوکا رہتا ہوں، جب وہ کپڑے پہنتا ہے پھر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہنتا ہے، پڑھ لیتا ہے، پھر میں ننگا رہ جاتا ہوں، پیتا ہے پھر بسم اللہ پڑھتا ہے، ہر کام میں وہ اللہ کا ذکر نام لے کر وہ کرتا ہے۔ یوں میں ہر اس کی کسی چیز کو استعمال نہیں کر سکتا، یوں میں کمزور رہ گیا۔ اور موٹے جو تھا شیطان، اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں ایک فاسق اور گناہ گار کے ساتھ رہتا ہوں، جو بسم اللہ پڑھتا ہے، یعنی جو اللہ کا نام لیتے ہیں، یعنی کہ کھانا بھی میں کھا لیتا ہوں اس کے ساتھ، پہن بھی لیتا ہوں، پی بھی لیتا ہوں، اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ آپ نے غور کیا کہ ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں؟ کھانا کھانے کے بعد بھی بعض دفعہ پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کھانے کے بعد، کھانے نے تو نور پیدا کرنا تھا، کھانے نے تو جسم میں طاقت دینی تھی، کھانے نے تو انسان کے توانائی اور جسم کو تر و تازہ کرنا تھا، اس کو سکون دینا تھا۔ دل بوجھل کیوں ہو جاتا ہے؟ کبھی معدے میں بوجھ کیوں ہو جاتا ہے، کبھی پیٹ میں درد، کبھی قبض ہو جاتی ہے، ایسے معاملے کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی کھانا کھانے کے بعد سر میں درد، بے چینی، بے قراری ہو جاتی ہے، کس وجہ سے؟ اللہ کے نام کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور میری مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرتے، جس نے 70,000 مرتبہ کسی مردے کو ایصال ثواب کر دیا، اللہ رب العزت اس کو بھی بخش دے گا اور پڑھنے والے کو بھی بخش دے گا۔ پتہ چلا ہر نیک کام، ہر نیکی ہم ایصال ثواب بھی ہم کر سکتے ہیں، اپنے مردوں کو بھی ہم ایصال کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنا کھایا ہوا کھانا بھی، جو ہم کھانا رکھتے ہیں سامنے روزانہ، وہ ہم ایصال ثواب کریں، ہم نماز، فرض نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی ہم اپنے مردوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور آخری حدیث، اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو، ان دونوں چیزوں کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیا تو اللہ رب العزت اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور جس میں 80 آخرت کی اور 20 دنیا کی ہے۔ یہ آپ کو وظیفہ بھی مل گیا کہ روزانہ 100 مرتبہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، تو کوئی بھی حاجت باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین، اللہم آمین، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔